على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سورہ بروج میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بادشاہ کا اور اس کی قوم کا ذکر کیا جنہیں اصحاب الاخدود کہتے ہیں، اخدود کھائیوں کو کہتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، وہ کافر تھا، اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا۔ تو اس بادشاہ نے اس کا ایک جادوگر تھا جس سے بادشاہ کام لیتا تھا۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جتنے بھی حکمران ہوتے ہیں ان کی اس طرح کے جادوگروں کے ساتھ بڑی بنتی ہے۔ ہر ایک جادوگر کے ساتھ کوئی نہ کوئی انہوں نے پیر پکڑا ہوتا ہے جس کے گھٹنے وغیرہ داب رہے ہوتے ہیں، یا کوئی جادوگر پکڑا ہوتا ہے۔ جس دن ڈاکٹر آصف زرداری جو ہے، جس دن یہ اترا تھا اپنی صدارت پوری کر کے، تو اس دن اس نے ایک پیر نکالا تھا اپنے گھر سے۔ وہ مریل سا پیر تھا، بس فوت ہونے کے قریب تھا۔ تو سرخ رنگ کا رومال باندھا ہوا تھا اس پیر نے۔ اس نے کہا اس پیر کی وجہ سے میں نے 5 سال پورے کیے ہیں۔ یہ روزانہ رات کو میری کرسی کی جو پائے ہیں ان کو تیل ملا کرتا تھا، جو بھی دم شم پھوکے شوکے مارتا تھا۔ بہرحال تو یہ لوگ جو ہے نا، حقیقت والی بات ہے، جتنے بھی اس طرح کے سیاستدان ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے وزیر مشیر آپ ان کو دیکھ لیں، اس طرح کے چوڑے جادوگروں کے گھر میں بڑے جناب پہنچتے ہیں، وہاں بڑی بڑی گاڑیوں پر وہ بیٹھ کے وہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں جناب، ان سے دم پھوکے مروانے کے لیے۔ تو اس بادشاہ نے بھی ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ تو جادوگر جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب ہوا، تو اس نے بادشاہ کو پیغام بھیجا ممکن ہے میں کسی وقت مر جاؤں، تو آپ اس طرح کرو کوئی لڑکا میرے پاس بھیجو تاکہ میں یہ فن اسے سکھا دوں۔ وہ چور ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے پاس جو فن ہے وہ سارے کا سارا حرام پر مبنی ہے، لیکن اس بندے کی فکر دیکھیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو میرے پاس فن ہے وہ ضائع نہ ہو، دنیا میں زندہ رہے۔ آج حرام ہے، آپ کسی حکیم کے پاس چلے جائیں، اکثر حکیم ہیں، سارے نہیں، اکثر حکیم، آپ ان کے پاس چلے جائیں، جناب یہ جو نسخہ آپ نے تیار کیا ہے، یہ جو دوائی ہے، یہ آپ جو ہیں وہ ہمیں بھی بتا دیں، اس کی ریسیپی کیا ہے، کیا کیا ادویہ اور اجزاء کیا ہیں اس کے، کیا کیا چیز ڈالتے ہیں، کون سی جڑی بوٹیاں، میں کبھی بھی بتائیں گے۔ اچھا، وہ جو بڑی بڑی کمپنیوں والے لکھ کے دیتے ہیں باہر جناب فلاں 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 دوائی اس میں ڈالی گئی ہے، پوری وہ بھی نہیں لکھتے، کبھی بھی پوری نہیں لکھیں گے، ایسے چور ہیں۔ بوڑھے مر جائیں گے، مجال ہے کسی کو بتائیں۔ اور اس طرح کر کے کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں، وہ بھی کوئی دین کی بات کہیں سے پڑھ لیں گے، وہ بھی نہیں بتائیں گے۔ اگر وہ یہی چاہیں گے بھی بیان جب ہم کریں گے نا مجمع میں، تو پھر ہماری واہ واہ ہو، لوگ کہیں گے واہ کیا بات بیان کی ہے۔ اچھا، کوئی بندہ ان سے حوالہ پوچھ لے تو حوالہ بھی نہیں بتاتے پھر۔ اچھا جی آپ نے پڑھی کہاں سے، وہ نہیں بتائیں گے، مر جائیں گے وہ کہیں گے لے میں نے اتنا عرصہ لگا کے محنت کی ہے، میں نے یہ باتیں نکالی ہیں، تو میں کیسے بتا دوں کسی کو۔ میں صحیح بات ہے، جب میں پڑھتا تھا نا اس وقت بھی میں تقریر لکھا کرتا تھا، خطیب بندے تھے بھائی، تو تقریر لکھا کرتا تھا میں، پڑھنے کے بعد بھی میں لکھتا رہا جب میں پڑھاتا تھا۔ تو میں نے اپنے بچوں کو کہا، دوستوں کو کہا، یار جس نے بھی وہ کاپی کروانی نہ کروا لے، وہ پورے رجسٹر بھرے ہوئے تھے احادیث مبارکہ سے اخذ کر کے، قرآن مجید کی آیات کے، وہ سارے کے سارے بچوں کو میں نے دیے، ان سب نے کاپیاں کروائیں، پتہ نہیں کتنے سارے بچے، اور میرے پاس پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے دوست تعلق بھی لے گئے، ان کو میں نے کہا یہ آپ کاپی کروا لیں۔ بھائی کوئی بندہ بیان کرے گا، اگر میری محنت سے کوئی نکلی ہوئی بات ہے، میں نے اپنی محنت سے وہ بات تلاش کی ہے، اگر کسی کو میں دوں گا وہ بات بیان کرے گا، بیان تو میرے حبیب کی شان ہی ہوگی نا، بیان تو میرے رب کا دین ہی ہوگا نا۔ تو پھر اگر میں یہ کہوں کہ جناب نہیں وہ میں ہی بیان کروں، کوئی اور بیان نہ کرے، پھر مجھ میں اور بخیل بندے میں کیا فرق رہ گیا ابھی بتائیں۔ نعوذ باللہ من ذالک کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، وہ ایک بندے کو حدیث شریف سنا رہے تھے، میں بھی پاس گیا، کہنے لگا ٹھہرو ٹھہرو میں اسے حدیث سنا رہا ہوں، آپ نہ سنو۔ بتائیں بھائی، یہ تو حال ہے، بندہ کہاں جائے۔
اب یہ بھی اپنے نام کے ساتھ عالم لکھیں تو پھر تو ہنیری آ گیا یہاں، اور کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث شریف اور آقا علیہ السلام کا فرمان شریف، بات رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی ہو، تو پھر وہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حق کو چھپاتے ہیں، وہ کون ہیں؟ جو تمہارے ٹانگوں کو تیل ملے، چپی پالش کرے تمہاری، اسے تم بتاؤ دین، جو تمہیں کچھ نہ دے تو پھر اسے تم حضور کا دین ہی نہ بتاؤ، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ حقیقت والی بات ہے، کتنے مولوی ہیں ایسے جو میرے بارے میں باتیں بھی کرتے ہیں، میرے ساتھ والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، وہ مجھے تقریب میں بلائے میں چلا جاتا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتا ہوتا دینا اس نے کچھ نہیں ہے، میں پھر بھی چلا جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے۔ مجھے ساتھ والے کہتے ہیں جی وہ تو آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتا تھا۔ میں نے کہا یار کوئی جتنا مرضی مجھے نقصان پہنچا دینا، حضور کا دین بیان کرنے کے لیے کہے گا تو میں ضرور جاؤں گا وہاں، میں نہیں رکوں گا۔ تو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی ایسا کیوں کرتے ہیں۔ حکیم ہمارے سارے نسخے لے کے مر گئے ہیں، ایسے ایسے حکیم تھے کہ وہ جناب پوری دیگ سونے کی بنا لیتے تھے، اور مر گئے، نہیں بتایا انہوں نے کسی کو سونا کیسے بنتا ہے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ۔ بڑے بڑے ماہر حکیم گزرے ہیں جی، بڑے بڑے ماہر حکیم گزرے ہیں، ایسے ایسے نسخے تھے ان کے پاس۔ ایک حکیم تھا جو اس کے ایک بندہ آیا مریض، آپ کو حیرانگی ہوگی، ایک بندہ آیا مریض اس کے پاس، تو اس نے مریض کو دیکھا، اس نے کہا یہ بندہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، یہ مر جائے گا، لے جاؤ۔ اب وہ گیا تو وہ بیٹھا ہوا تھا، اس پر تانگے پر جا رہا تھا، اس نے کہا یار وہ جوار ہوتی نا، جوار، اس کے بھی گنے چوپتے ہیں لوگ، وہ ہوتا ہے پتلا سا، تو اس نے کہا کہ یار میرا دل کر رہا ہے یہ گنا جو ہے نا میں چوسوں۔ اس نے کہا اچھا بھی، وہ اترے، کسی کی ایسی کھیت تھے، اس نے جا کے اسے اکھیڑ کے جناب اس نے جناب وہیں بیٹھے گنے کو جناب چوس لیا، کھا گیا گنے کو، کھانے کے بعد وہیں پہ بالکل سیٹ ہو گیا۔ حکیم کے پاس واپس آیا، اس نے کہا تو نے تو کہا تھا یہ مر جائے گا، اس کا حال دیکھو، یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا صحیح سے بتاؤ اس نے کھایا کیا ہے؟ اس نے کہا اس نے گنا کھایا ہے۔ کس کا؟ اس نے کہا جوار کا۔ اس نے کہا مجھے لے چلو ساتھ۔ وہ جب گیا نا وہاں جا کے اس نے زمین کو کریدا، نیچے سانپ مرا ہوا پڑا تھا بڑے عرصے سے، اس کے وہ باقیات اس نے وہاں سے نکالی سانپ کی۔ اس نے کہا یہ اس کا علاج تھا، یہ اس کا علاج تھا۔ اگر میں اسے کہتا کہ جناب یہ جائے پہلے سانپ پکڑے فلاں قسم کا، اسے زمین میں دبائے، وہ وہیں پہ مر جائے، اس کے اوپر جوار پیدا ہو، اس کا پھر گنا چوبے، پھر یہ ٹھیک ہوگا۔ اس نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوا ہے، اتنا لمبا نسخہ، اور یہ اس سے پہلے ہی مر جانا تھا اس نے۔ جب سے جوار یہ پیدا ہوتی پھر وہ گنا اس کا بنتا، یہ کھاتا پیتا۔ یعنی ایسے ایسے دانا لوگ گزرے ہیں، ایسے ایسے دانا لوگ گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک بندہ مجھے ملا، وہ کہنے لگا جی وہ بالکل مرا ہوا تھا بندہ۔ اس نے کہا کہ میں ایک بابے کو ملا، وہ بابا جو ہے نا اس کی عمر 140 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 140 سال تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں کہتا جی وہ دریا میں سے گزرا، ایسے ہی دریا میں جناب اس نے 2-2.5 من وزن اٹھایا ہوا سر پر، 140 سال عمر، 2-2.5 من وزن دریا میں سے جناب باہر آیا۔ تو میں نے کہا بابا جی یہ کیا کمال ہے؟ اس نے کہا میں حکیم ہوں۔ میں کیا ہوں؟ حکیم ہوں۔ تو میں نے کہا یہ آپ کیا کھاتے ہیں؟ وہ نسخہ ہمیں بھی بتائیں۔ اس نے کہا بس ایک ہی شے کھاتا ہوں۔ اس نے کہا جی وہ بتا دیں ایک ہی شے، وہ کیا؟ کہنے لگا وہ ایک ہی تو نہیں بتانی۔ تو مجھے کہنے لگا جی حضرت امام صاحب کہتا تھا، مجھے کہتا امام صاحب اگر وہ ایک چیز مجھے بتا دیتا نا آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ میں نے کہا جی کرو گزارا پھر، بتائیں یہ حال ہے ان کا۔ بہرحال اس جادوگر نے کہا مرنے سے پہلے کہ میں مرنے لگا ہوں تو آپ بندہ بھیجے میں تاکہ فن منتقل کر دوں، فن اسے سکھا دوں سارے کا سارا، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ ایک لڑکا جو ہے وہ آنے جانے لگا اس کے پاس، تو کچھ ہی دن ہوئے تھے ابھی اس کے پاس جاتے ہوئے، تو ایک راہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا صحیح پکا مسلمان اللہ کا ولی تھا، وہ بیٹھا ہوتا تھا راستے میں۔ اس نے ایک دن بلایا اس بچے کو، ادھر آ میرے پاس۔ وہ آیا اور آ کے جناب بیٹھ گیا اس کے پاس، کچھ باتیں اس نے سکھائیں اسے اس کی باتیں بڑی اچھی لگیں، وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتا، وہ جادوگری کی باتیں سکھاتا تھا۔ جس بندے کے دل میں نور ایمان ہونا اسے تو سمجھ آ جاتی کہ بات کس طرف جا رہی ہے۔ تو اس کے پاس بیٹھ کے نا جی باتیں بڑی اچھی لگیں۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، وہ جادوگر اگر شکایت کرے تو پھر میں کیا کروں، گھر والے مجھے کہیں تو پھر کیا کہوں۔ انہوں نے کہا یار ہیلا کر، گھر جائے تو لیٹ ہو جائے تو کہنا کہ جادوگر کے پاس لیٹ ہو گئی۔ جادوگر پوچھے تجھ سے، شکایت کرے تیری، تو جب بلایا جائے تجھے تو کہے جی میں گھر کے کام ہوتے ہیں اس لیے لیٹ ہو جاتی ہے۔ ان کو یہ کہنا ہے اور انہیں یہ کہنا ہے، اس طرح کر کے ہیلے سے چلتا رہا کام۔ ایک دن وہ لڑکا جو ہے نا وہ جا رہا تھا راستے میں، تو جانور بیٹھا ہوا تھا، ایک درندہ
لوگ سارے ڈر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا ہے تم ڈرے ہو؟ اس نے کہا یہ درندہ ہے، یہ تکلیف دے گا، ہمیں راستے میں بیٹھا ہے تو اس لیے ہم یہاں کھڑے ہیں۔ اس نے جناب وہاں سے ایک روڑا اٹھایا، مٹی کا روڑا اٹھا کے اس نے کہا یا اللہ، اگر وہ سچا ہے نا، راہب کا دین سچا ہے، تو پھر میں راہب کے رب کے نام پر یہ مار رہا ہوں، اسے ابھی مار دے۔ وہ چھوٹا سا ڈھیلا اس نے اٹھا کے روڑا اس نے مارا نا جی، راہب کے رب کا نام لے کر، اسی وقت وہ درندہ مر گیا۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے، ہاں جی۔ لوگ جو ہیں اس کے پاس آنے جانے لگے۔ ایک بادشاہ کا بڑا قریبی وزیر تھا، وہ نبینا تھا، اندھا تھا، تو وہ بھی آیا اس کے پاس۔ اس نے کہا جی آپ دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں، میرے لیے بھی دعا کریں۔ اس نے کہا جی پھر اس طرح کرو، جس رب کو میں مانتا ہوں اسے مانو، بینائی آ جائے گی۔ جس رب کو میں مانتا ہوں اسے مانو۔ دیکھیں بندہ مومن جو ہے نا، یہی میں کہتا ہوں، حکیم، ڈاکٹر، طبیب جو ہے نا، یہ لوگ جو تبلیغ کر سکتے ہیں نا، اتنا مولوی بھی نہیں کر سکتا۔ حقیقت والی بات ہے۔ ہمارے یہاں کتنے لوگ آتے ہیں، اور حکیم اور ڈاکٹر کے پاس روزانہ کتنے لوگ آتے ہیں، ہر ایک کو دین کی بات بتاتے رہتے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں اس کا پیغام جا پہنچے ہیں، لیکن کریں تو پھر ہے نا، کریں تو پھر ہے، لیکن کرتے نہیں۔ تو اس نے کہا کہ تو کلمہ پڑھے نا اس رب کا جس کا میں پڑھتا ہوں، تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں ایمان لایا اس پر جو تیرا رب ہے، آج کے بعد میرا بھی رب وہی ہے۔ اچھا بھائی، اس نے جناب ہاتھ اٹھایا، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ یہ جب گیا وزیر اس کے پاس، بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ نے کہا اب تو اندھا تھا، تو کیسے بینا ہو گیا؟ اس نے کہا میرے رب نے کرم کیا ہے۔ اس نے کہا میرے علاوہ تیرا اور رب کون سا ہے؟ میں جو تیرا رب ہوں۔ اس نے کہا نہ، تو رب نہیں ہے میرا رب وہی ہے جس نے میری بینائی واپس کی ہے، جس نے مجھے بینائی عطا فرمائی۔ اچھا بات وزیر، اس نے کیا کیا ذلیل نے، وہ بات چلتے چلتے نا راہب تک بھی پتہ چل گئی، یعنی راہب کا بھی پتہ چل گیا اسے۔ اس نے راہب کو بلایا اور اس نبی نے وزیر کو بلایا جو بینا ہو چکا تھا، دونوں کو پکڑ کے بادشاہ نے قتل کر دیا۔ اب وہ جو بچہ تھا، بچے کے بارے میں بھی معلوم ہوا اسے کہ یہ ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، یہ میرے خلاف دعوت دے رہا ہے لوگوں کو، ایک رب کی باتیں کرتا پھرتا ہے، میرا رب ہونا جو ہے لوگوں کو بھلا رہا ہے، میرے رب ہونے سے ایمان جو ہے لوگوں سے یہ ایمان چھین رہا ہے کہ مجھے رب نہ مانے۔ اب اس ذلیل نے کیا کیا، بادشاہ نے اسے کہا 4-5 بندے 10 بندے بھیجے، اس نے کہا سارے اسے لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کے اسے وہاں سے دھکا دو، وہیں سے مر جائے گا یہ۔ اچھا لے گئے، جب وہاں جا کے اوپر جا کے دھکا دیا نا اسے، اللہ تعالیٰ نے وہ کرم کیا، وہ دھکا دینے والے نیچے آ پڑے، وہ اتر کے واپس آ گیا، وہ مر گئے سارے، دھکے والے مر گئے سارے، دھکا دینے والے سارے مر گئے۔ اچھا وہ جوان لڑکا جو تھا وہ پہنچا بادشاہ کے، اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہی ہونا تھا جو ہوا ہے۔ اسے بڑا غصہ چڑھا، اس نے اور بندے بھیجے، کہا کہ دریا کے عین وسط میں جا کے اسے غرق کر دو۔ وہ لے گئے اسے دریا کے وسط میں جا کے، انہوں نے جو غرق کرنے گئے تھے وہ سارے غرق ہو گئے، وہ جوان واپس آ گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ اب اسے خطرہ لاحق ہوا کہ 3 بندے، ایک وزیر اور راہب اور یہ 3 بندے کلمہ پڑھ چکے ہیں، یہ تو کام ہی خراب ہے۔ وہ وزیر بھی کلمہ پڑھ چکا تھا۔ اس نے کہا یہ تو اکا دکا کر کے کلمہ پڑھتے رہیں گے، اس کو مارنا بھی ضروری ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ دیکھو بات سنو، مجھے مارنے کی صرف ایک ہی ترکیب ہے، ایک ہی ترکیب سے مار سکتے ہو، کہو تو وہ بتاؤں۔ اس نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا اس طرح کرو، ایک چٹیل میدان ہو بالکل، وہاں پہ سارے لوگوں کو جمع کر دو، جمع کرنے کے بعد وہاں پہ مجھے لٹکا دو تم، اور لٹکا کے اس طرح کہنا ہے، تیر چھوڑنا ہے تم نے، اور پڑھنا یہ ہے اس لڑکے کے رب کے نام سے تیر چھوڑ رہا ہوں، اس لڑکے کے رب کے نام پر تیر چھوڑ رہا ہوں، یہ جب کرو گے تو تیر چھوڑ جائے گا اور میں مر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا۔ اس نے ویسے ہی کیا، سارے لوگوں کو جمع کیا، اور جناب جیسے اس نے اس بچے کے رب کا نام لیا نا جی، تو تیر چلا، اسے جناب یہاں پہ لگا، اس نے وہیں ہاتھ رکھ دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آقا علیہ السلام کے صحابہ نے نجران کی کھدائی کرتے ہوئے وہاں پہ اسی بندے کا جسم نکلا تھا، اسی بندے کا جسم نکلا۔ انہوں نے واقعہ لکھ کے بھیجا حضرت عمر کو، انہوں نے ہاتھ وہاں سے ہٹایا نا جی، وہاں پہ خون بہنے لگا، فوراً انہوں نے ہاتھ رکھا، یہاں خون رک گیا۔ بتائیں یار، اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والا کیسے زندہ ہوتا ہے؟ یہاں چنگا بھلا بندہ مریض ہو جائے تو اس کا خون پیلا ہو جاتا ہے،
کچھ نہیں دکھائی دیتا اس میں ہیں، وہ سرنجے مار مار کے خون نکال رہے ہیں، خون نہیں نکلتا. لیکن جس بندے کو ہزاروں سال ہوئے تھے شہید ہوتے ہوئے، سینکڑوں سال ہوئے تھے شہید ہوئے، حضرت عمر کے زمانے میں آ کر کے جناب اس کی قبر جو ہے وہ کھلی تو وہاں سے جناب خون بہنا ہی شروع ہو گیا دوبارہ اس کا. حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اسے وہیں دفن کر دو. انہوں نے کہا جی اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی بھی ہے. انہوں نے انگوٹھی کی عبارت بھی لکھ بھیجی کہ انگوٹھی پر لکھا ہوتا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. ہیں کیسے رزق دے رہا رب تبارک و تعالیٰ اسے قبر میں بھی، آج تک اس کا خون تک خشک نہیں ہوا یار، بتائیں. اچھا جیسے دیکھا نا انہوں نے تو جتنے لوگ کھڑے تھے سارے میدان کے اندر سارے بیک زبان ہو کر کہنے لگے ہمارا بھی وہی اللہ ہے جو اس لڑکے کا رب ہے. بادشاہ کی تو کانپیں ٹانگنے لگ گئیں. اس نے کہا بر گئے بیڑا غرق. اس نے کہا پہلے اکا دکا ہو رہے تھے مسلمان، اب تو یہ ساری جماعت ہی ادھر چلی گئی. اب اسے چڑھی کوڑ، وہ سارے باقی مسلمان ہو گئے تھے، صرف اس کی پولیس اور فوج نہیں ہوئی تھی. کیسی بات، پولیس اور فوج مسلمان نہیں ہوئی تھی. اس نے سب کو بلایا، اس نے کہا یہاں پہ کھائیاں کھود دو. انہوں نے کھائیاں کھود دی. جتنے بھی مسلمان تھے سارے اٹھا اٹھا کے انہیں آگ میں ڈالتے جا رہے ہیں. اچھا مزے کی بات دیکھیں، جتنے بھی ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئے مسلمان ہوئے نا، آگ میں جا رہے ہیں، آگ میں جانا قبول ہے لیکن اسلام نہیں چھوڑ رہے، اسلام نہیں چھوڑ رہے. ایک مائی صاحب ہے، اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، اس نے جناب ایسے اٹھایا ہوا ہے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے. مائی صاحب تھوڑی سی گھبرائی، اس بچہ بول پڑا، دودھ پیتا بچہ بول پڑا، کہنے لگا ماں پریشان نہ ہو فینا کہ اللہ حق کے، تو حق پر ہے، جا جان دے دے اپنی. بتائیں بھائی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل. رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں انہی کا قصہ بیان فرمایا ہیں جی. اور دیکھیں اس جانور کو اس نے کیسے مارا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان حضور کے غلاموں کو کیسے عطا فرمائی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو لوگ کھڑے ہوئے. میں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا جی ایک شیر بیٹھا ہے اس کی وجہ سے سارے ڈرے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے اس کا کان پکڑا. میں تجھے حیا نہیں آتی؟ یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. اتنا فرمایا میں نکل جا یہاں سے. وہ شیر اٹھا وہاں سے چلا گیا. حضرت سیدنا ایک جنگ کے اندر گئے، وہاں سے واپس آ رہے تھے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام کوئی اور تھا. ایک مرتبہ اپنا بھی سامان اٹھائے ہوئے، دوسرے کا بھی سامان اٹھائے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام میں تم بھی سفینہ ہو، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، میں تم بھی سفینہ ہو کہتے ہیں. اس کے بعد 10 اونٹوں کا سامان بھی مجھ پہ رکھ دیتے تھے نا، مجھے کبھی کوئی پرواہ نہیں ہوئی، کوئی فکر لائے کہ نہیں اتنا سامان مجھ پہ رکھ دیا. 10 اونٹوں کا سامان اکیلے اٹھا لیتے تھے. بتائیں ایک اونٹ کتنا سامان اٹھاتا ہے، تو پھر 10 اونٹ کتنا سامان اٹھاتے ہوں گے. تو حضرت سفینہ فرماتے 10 اونٹوں کا بھی سامان اٹھا لیتا، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہیں جی. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر سے اپنے سے علیحدہ ہو گئے، چلتے چلتے جنگل بیابان میں پہنچے. وہاں پہ ایک شیر بھوکا کئی دنوں سے بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی بھوک سے. اس نے دیکھا، اس نے کہا خوراک مل گئی. وہ دھاڑتا ہوا آیا نا حضرت سفینہ کے پاس. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ بولا، یا الحارث انا مولا رسول اللہ. میں جنگل کے شیر حیا کرنا، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. میں رسول اللہ یہاں پہ رک کے بات کہتا ہوں. ایک مولوی صاحب بیان کرنے لگے کہ اس نے یہ کہا کہ رسول اللہ کا غلام ہوں. اگر وہ یہ کہتا نا کہ میں اللہ کا ہوں تو پھر اس شیر نے کھایا نہ تھا. میں نے کہا خیر ہے، بڑے احمق ہو تم بھائی، ہیں بڑے احمق ہو تم. کہتے جی اس نے کہنا تھا پھر میں بھی اللہ کا ہوں، تو اللہ کا ہے میں بھی اللہ کا ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب ہے شیر وہ اللہ کا تھا، رسول اللہ کا نہیں تھا، وہ رسول اللہ کا غلام نہیں تھا. وہ کیسے پاگل ہو ہیں؟ ہاں میں نے کیسے پاگل ہو. اور میں نے کہا مزے کی بات دیکھے، تیری اس بات کی تردید تو خود اس حدیث میں ہو رہی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں. کیا کہا؟ میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا. ہیں ایسے احمق ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں. اچھا ایک بات میں یہاں آپ کو ایک سناتا ہوں. میں ایسے جیسے اپنا یہ بیٹھے نا فیضان، اتنا تھا بس، یہ فیضان اعجاز صاحب کا بیٹا ہے، اتنا تھا میں. تو ہمارے علاقے میں ایک تبلیغی جماعت کا ایک بندہ وہ آتا تھا. اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا یہ ہرے رنگ کی ٹوپی پہنتا تھا. اس نے کہا یہ لڑکا بریلوی ہے، کیوں نہ اسے دیوبندی بنایا جائے. ہیں تو مجھے اب وہ گھیرنے لگا، مجھے سمجھانے لگا. دیکھو واقعہ اس نے سنایا، اس خبیث کو کیا پتہ تھا کہ واقعہ سنا کے میں خود ہی کھاچ ہو جاؤں گا. مجھے کہنے لگا ایک جگہ پہ یہ دعوت والے نا میٹھے بھائی سارے چلے گئے، 10-15 بندے تبلیغ کرنے کے لیے. اب وہ مجھے ہلا رہا ہے وہاں سے. وہ کہتے 10-15-20 بندے ایک جگہ تبلیغ کرنے کے لیے چلے گئے، یہ سارے میٹھے بھائی، وہ طوطے کہہ رہا تھا. وہ کہتے یہ سارے طوطے وہاں چلے گئے. خیر اب تو انہوں نے بھی کپڑے بدل لیے
ہیں جی، رنگ بدل گیا۔ تو اس نے کہا یہ طوطے سارے چلے گئے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سب کو اٹھا کے نا جہاز میں ڈالا، ہاں مسجد سے انہوں نے جہاز میں ڈالا، جنگل میں جا کے اتار دیا۔ کہتے ہیں جی آگے شیر آ گیا، پھر ہوئے ہوئے ہوئے، کہتا ہے یہ سارے شیر کی منتیں کرنے لگے، شیر کو کہیں تیری مہربانی مان جا، ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، ہم یہ ہے وہ ہے۔ کہتا ہے شیر ماننا ہی نہ۔ میں نے کہا ان کے مذاکرات ہو رہے تھے جو نہیں مانتا تھا، اس کے سامنے کوئی آ جائے شیر سن رہا ہے کہ سنا رہا ہے؟ وہ ایک بندے نے کہا نا، وہ کہتا ہے جی اگر تو جائے جنگل میں، سامنے شیر آ جائے تو پھر تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا پھر اس نے کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے میں نے کیا کرنا ہے، پھر اس نے کرنا ہے پھر۔ وہ ایک بندہ آیا نا جی، وہ بیت الخلاء کا دروازہ کھولا، اس نے آ کے شیر کھڑا تھا، بس اس نے کہا جی تم ہی کرو، میرا تو کام ہو گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے حاجت نہیں رہی جی قضاء حاجت کی، اب تم ہی زور لگاؤ جتنا لگا سکتے ہو۔ تو بہرحال یہ اس نے کہا جی وہ شیر کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب اس طرح تو اس طرح، شیر مانے ہی نہ۔ میں نے کہا پھر؟ اب میں بھی بڑے تعجب سے سن رہا تھا اس کی بات۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے اس نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ کہتے تب جا کے شیر نے چھوڑا انہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے جی ان سے بچیں آپ بس۔ میں نے کہا یار جن کو شیر چھوڑ رہا ہے وہ ذلیل چوہے، تو کیوں نہیں چھوڑ رہا انہیں؟ میں کہ جن کو شیر چھوڑ رہا ہے تو کیوں نہیں چھوڑ رہا انہیں؟ تو بھی انسان کا بچہ بن۔ میں نے کہا شیر پہچان گیا انہیں، تو کیوں نہیں پہچانتا بھائی؟ یہ ایسے بعض کو ہوتے ہیں احمق، انہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ بات کس طرف جا رہی ہے اور کیا سنا رہے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بزرگ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں میں ملنے کے لیے گیا حضرت رابعہ کے پاس، میں نے وہاں دیکھا تو بھیڑیے اور بکریاں اور بھیڑیں اکٹھے جناب چل رہے ہیں، اکٹھے چل رہے ہیں اور خود نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں وہاں ٹھہر گیا، نماز سے پارے ہوئی تو میں نے کہا او اماں ان کی آپس میں کب سے صلح ہو گئی ہے؟ یہ بھیڑیں اور بھیڑیے ان کی صلح کب سے ہو گئی ہے؟ کہا کہ جب سے میری رب سے صلح ہو گئی ہے، تب سے ان کی بھی صلح ہو گئی ہے۔ بتائیں بھائی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں ہے جناب، ہیں وہی جانور ہیں سارے کے سارے، ایک دوسرے کو چیرنے پھاڑنے والے، لڑائیاں کرنے والے، ایک دوسرے کو ٹکرے مارنے والے۔ ان کے زمانے کے اندر جناب جانور ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے کسی۔ ایک دن سویرے سویرے جناب دو جانور آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ایک بندہ جو ہے نا وہ عقل السلام کے غلام تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یار لگتا ہے عمر چلا گیا دنیا سے۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا یہ جانور لڑ رہے ہیں نا۔ کہا عمر کا دبدبہ ہی ایسا تھا، یہ جانور بھی نہیں لڑتے تھے آپس میں، انہیں پتہ تھا کہ تخت پہ حضور کا دین بیٹھا ہے، ہاں انہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کا دین فیصلہ کرے گا، تو جانور بھی نہیں لڑتے تھے آپس میں، ان کی بھی لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں۔ یہاں تو سیاستدان لڑ پڑتے ہیں، ہاں جی نہیں، ٹوٹی ہوئی بازو کے ساتھ دعا کر رہا ہے یا اللہ میں نے نہیں معاف کرنا، تو کر بھی دے ان کو، تو اس طرح دعا کر رہا ہے۔ میں نے کہا واہ، میں نے کہا تو نے جو اتنی لوگوں کو پکڑ کے لنگڑا لنڈا کیا ہے، تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ اور انصاف کی دعائیں کر رہا ہے تو، یہ دعا کر رہا ہے کہ مولا مجھے انصاف ملے، یہ وہ عجیب احمق لوگ ہیں بھی۔ کوئی بھی بندہ کسی پہ جتنا مرضی ظلم ہو جائے نا، بندہ یہ دعا نہ مانگے مولا انصاف ہو، ہاں نہ۔ کہتے ہیں ایک بندہ تھا اس نے قتل کیا تھا، وہ ایک بندہ تھا قتل کیا تھا اس نے، ایک بندے پہ الزام تھا جھوٹا، جس پہ الزام تھا جھوٹا وہ کہہ رہا تھا یا اللہ انصاف، انصاف، کیونکہ میں نے قتل نہیں کیا، انصاف ہو۔ وہ دوسرا جو تھا جس نے قتل کیا تھا وہ کہہ رہا تھا یا اللہ کرم کری، انصاف والا معاملہ نہ فرمائی، کرم فرمائی، اب میں گناہ گار ہوں، میں مندہ، مہربانی فرمائی۔ اچھا اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو ایک چونٹی مارنے کی وجہ سے پکڑ لیا جی، وہ جو انصاف مانگ رہا تھا، میں انصاف ہے تو ایک جان تو نے بھی ماری تھی، آ جا پھر تم۔ وہ جو کرم مانگ رہا تھا، میں کہ یہ ڈر گیا، یہ ہماری رحمت کو پہچان گیا ہے یہ، تو میں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جان بخشی فرما دی۔ ہاں تو اس لیے ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، حضرت یہ آپ جائیں نا سلطان عبدالحکیم رحمہ اللہ، ملتان کی طرف جائیں تو راستے میں ایک علاقہ آتا ہے عبدالحکیم، وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، ان کا کام تھا کپڑے رنگنے کا، کپڑے رنگا کرتے تھے۔ اس وقت یہاں ہندو بھی رہتے تھے، ہندوانی عورت جو ہے نا وہ آئی ان کے پاس کپڑے دینے کے لیے، اس نے کہا کہ یہ کپڑے رنگ دیں۔ حضرت جو ہیں آپ رحمہ اللہ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دوپٹے ہوتے تھے شادی میں پہلے رنگا کرتے تھے، اب تو خیر رنگے رنگائے آتے ہیں، وہ نظام خیر کم ہوتا جا رہا ہے صحیح، پہلے سارے رومال دوپٹے بھی رنگواتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ دوپٹے ہیں یہ رنگ دیں، فلاں تاریخ کو شادی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ جائیں۔ وہ ہندوانی عورت تھی، وہ چلی گئی، جس دن شادی تھی نا اس دن وہ آئی لینے کے لیے سویرے سویرے، تو آپ جو وہ گارا بنا رہے تھے دیوار کی لپائی کرنے کے لیے، وہ وہاں پہ آئی کہنے لگی میرے دوپٹے، انہوں نے کہا اوہ وہ تو نہیں رنگے، ابھی وہ تو نہیں رنگے، مائی اکھڑنی پڑی،
ایسے موقع پہ ہر ایک کو دین یاد آ جاتا ہے. اس نے کہا چنگا مسلمان بنا ہوا ہے, تجھے اتنا پتہ نہیں ہے, وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا ہیں. تیرے نبی علیہ السلام کیا کہتے تھے, وعدہ کر کے پورا کریں, اور تیری حرکتیں کیا ہیں, شادی ہے, لڑکیاں ساری بیٹھی ہوئی ہیں, کیسے پہنے گی دوپٹے, کیا کریں گی وہ. آپ کو بھی غصہ آ گیا, میں تجھے آ سکتا ہے مجھے نہیں آ سکتا. آپ نے سارے دوپٹے اٹھائے, گارے میں ڈال دیے, اوپر پاؤں سے چڑھ گئے. مائی کا پارا مزید ہائی ہو گیا. اس نے کہا بیڑا غرق. اس نے کہا پہلے چلو ایسے پہنا دی تھی, اب تو سارے گارے سے بھر گئے ہیں, اب میں کیا کروں گی. آپ نے مائی ٹھہر, کون کون سا رنگ کروانا تھا تجھے, سبحان اللہ. کون کون سا رنگ چاہیے تجھے. اس نے کہا رنگ کون کون سا, مخول کر رہا ہے میرے ساتھ, ایک میرے ساتھ زیادتی کی تو نے, اوپر سے مخول. انہوں نے کہا یہ مخول نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے, بتا کون سا رنگ چاہیے. اس نے کہا چل کالا چاہیے. آپ نے نکالا, کالا تھا. دوسرا کون سا, پیلا چاہیے, پیلا نکال دیا. جو رنگ وہ کہتی گئی نا, گارا ایک ہی ہے, اس کا رنگ ایک ہی ہے, اس میں سے دوپٹے مختلف قسم کے نکلتے آئے. سبحان اللہ. پھر جو اس مائی نے کہا نا جی, ہیں وہ مائی جو ہے نا وہ کہنے لگی یہ دوپٹے رنگے ہیں نا, یہ بھی رنگ دے, پھر یہ چنری بھی رنگ دے. ہیں وہ ایک شاعر ہے, اس نے بڑا زبردست شعر لکھا ہے, سنا دوں, یہیں تو نہیں سنانا. چٹے کوکڑ بنے رہے تھے, وہ بھی بڑا شعر ہے, حقیقت کہہ رہے ہیں. وہ کیا کہا اس نے جی, کہتے ہیں پاک پتن دے رنگ سازا, چنری رنگ مسکین دی. چنری سے مراد دل ہے. ہیں پاک پتن دے رنگ سازا, چنری رنگ مسکین دی. رنگ ہووے خاص مدینے دا, تے رنگی ہووے معین و دین دی. سبحان اللہ. کیسی بات ہے, اللہ اکبر. ہیں تو مائی کلمہ پڑھ کے رسول اللہ علیہ السلام کی خاتمہ بن گئی جی. وہ وہیں پہ کھڑے ہیں, ہندوؤں کی بارات گزرنے لگی جی, ہندوؤں کی بارات گزرنے لگی تو انہوں نے کہا آپ کپڑے پورے پورے تھان آتے تھے رنگنے کے لیے. انہوں نے کہا اے چنگے مسلمان بنے پھرتے ہو, یہاں پل ہی بنوا دو. پل نہیں بنواتے, ہماری بارات جا رہی ہے یہاں سے, اب ہمیں کشتیاں کرنی پڑیں گی, یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا, اتنے پیسے کہاں سے نکالیں, مہربانی کرو. آپ نے فرمایا اچھا پل بنا دیں. انہوں نے کہا شغل والی کون سی بات ہے, بنا دیں, کبھی بنا دو گے. کہا ابھی بنا دوں گا. آپ کے پاس جو کپڑا پڑا تھا نا پورا تھان, آپ نے ایسے پھینکا, وہ سیدھا جناب اگلے کنارے پہ جا پہنچا. انہوں نے کہا جی یہ کیا, یہ پل ہے. آپ نے فرمایا پل ہے, وہ تمہاری پل ہے, یہ پل ہے. انہوں نے کہا کیسے پل ہے, ڈبوئے گا میں مرائے گا ہماری برات کو. آگے لوگ انتظار کر رہے ہیں, چاول پکا کے بیٹھے, رنگ برنگے چاول. ہیں کیا کرے گا, پہلے رنگ برنگے کہتے تھے نا, اب نام اور آ گئے, سادے لوگ ہیں. انہوں نے کہا یہ مرائے گا ہمارے سارے لوگوں کو, ڈبوئے گا. آپ نے فرمایا اگر تمہیں یہ شک ہے نا, پھر میں اپنے بیل کو کہتا ہوں. سبحان اللہ. وہ بیل جو بندھا ہوا تھا نا, آپ نے اسے فرمایا میں ذرا چل کے دکھانا اسے یہاں. ہیں جی وہ بیل وہاں اوپر بھاگا, جہاں سے بھاگتا جا رہا, پاؤں پڑ رہے نا, وہاں سے مٹی اڑ رہی ہے. سارے ہندو وہیں پہ پڑ گئے. انہوں نے کہا برات بعد میں, ڈولی بعد میں لائیں گے, دلہن بعد میں لائیں گے, پہلے تو محمد عربی کی غلامی میں آتے ہیں. حضرت خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمہ اللہ ہمارے علاقے کے ہیں, خیر پور, یہ بھاولپور حاصل پور سے جو ہے نا, یہ عدیل صاحب کا علاقہ پنڈ پڑتا ہے, اس سے آگے جانا بھاولپور کو, راستے میں خیر پور علاقہ آتا ہے. وہ بزرگ تشریف فرما ہیں تو ان کے پاس آئے, برات جا رہی تھی کہروڑ پکے, تو اسے لوگ کہتے ہیں کروڑ, کروڑ. تو وہ ہندوؤں کی برات تھی. انہوں نے کہا جی ہم نے جانا ہے یہاں, تو میں کہاں جانا ہے. انہوں نے کہا جی کروڑ جانا ہے. کتنے جانا ہے, کروڑ جانا ہے. اور میں کروڑ جانا ہے یا توڑ جانا ہے. انہوں نے کہا توڑ پہنچا دے تو پھر کون سا مسئلہ ہے. ہیں آپ میں آنکھیں بند کرو, دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں, آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی, میں کھولو. انہوں نے آنکھیں کھولی تو مکہ شریف کھڑے ہیں. انہوں نے کہا بیڑا بابے نے کیا کیا, ہمیں کہاں لا چھوڑا ہمیں. وہ ڈھونڈ رہے ہیں بابے کو. بابا ملا سامنے سے, کہا بابا یہ کیا کیا تو نے, کہاں لا کے چھوڑا ہمیں. کہا تم نے خود توڑ کا کہا تھا, یہ تو توڑ یہی ہے ہمارا, ہم تو اسے توڑ کہتے ہیں. اس نے کہا نہیں ہمیں توڑ پہنچاؤ بس جہاں ہم نے جانا ہے. انہوں نے کہا اچھا آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی تو سیدھا مدینے پہنچا دیا انہوں نے. پوری برات ہندوؤں کی رسول اللہ علیہ السلام کے روضے کے سامنے کھڑے ہیں. وہیں پہ جناب انہوں نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے. اب میں کہا اب کیا چاہتے ہو. انہوں نے کہا توڑ تو ہمیں آج پتہ چلا, توڑ ہمارا بھی یہی ہے. ہیں جی پھر انہوں نے جناب پوری برات کو آنن فانن جناب پھر واپس لائے, کہروڑ پہنچایا. تو میں لو بھی تم توڑ بھی پہنچ گئے ہو, کہروڑ بھی پہنچ گئے ہو. تو یہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے بندوں کو خاص قوت عطا فرماتا ہے.
ہیں. تو ہمارے بزرگوں کی کرامتیں بھی ایسی ہوتی تھیں کہ لوگوں کو ایمان سے روشناس کرا دیتی تھی، رب تعالیٰ کی معرفت دیا کرتی تھی، رسول اللہ علیہ السلام کا غلام بنا دیا کرتی تھی. آج کل کے جو ہے نا یہ والے نہیں ہیں. کہتا ہے خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً آج کل کے اولیاء سے، کہ نہیں؟ آج کل کے جو ولی بنے پھرتے ہیں نا وہ والے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ولی ولے جن کو کہتے ہیں، ولے ڈالتے ہیں نا، ایسے شکنجہ ڈالتے ہیں، مرید بیٹھے ہوتے ہیں کرامتیں سنانے کے لیے، لوگوں کو گھیرنے کے لیے ہیں. جیسے اس دن میں آپ کو سنایا تھا واقعہ کہ پیر کا نعت خواہ نے کہا حاجی آپ کو میں نے تو مکہ شریف میں دیکھا ہے، روضہ رسول پہ آپ میرے ساتھ حاضری دے رہے تھے، پیر جناب پھیل نہیں گیا ہیں. واہ واہ واہ. یہ ایسے لوگ جو ہے نا نعوذ باللہ من ذالک، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے لیے وائرس کی طرح ہیں. کیا ہیں یہ؟ وائرس کی طرح ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے فتنے سے آقا علیہ السلام کی امت کو محفوظ فرمائے.